اب یہ ایرانیوں کے جو کارنامے ہیں ان پہ بھی ذرا بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ فنون لطیفہ میں قدیم ایرانیوں نے فن تعمیر، مصوری، سنگ تراشی اور موسیقی کو فروغ دیا۔ سب سے بڑا کارنامہ میرے خیال میں ان کا موسیقی ہے۔ ایرانیوں کے نزدیک موسیقی کا ماخذ ایک پرندہ ہے جس کا نام ککنس ہے، اور اس کی چونچ میں 7 سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سوراخ میں 70 راگ نکلتی ہیں، اور ایرانیوں نے بالکل اسی طرح سنگیت کو ہندی طرز پر ریاضیاتی طور پر اس کو تقسیم کیا تھا۔ ایک اور کارنامہ سنگیت میں انہوں نے کیا کہ 2 راگ ملا کر ایک مرکب راگ بھی ایرانیوں نے سب سے پہلے بنایا تھا، اور راگ میں ان کی جو چیزیں مشہور ہیں اس میں بانسری ہے اور بربت ہے، دف ہے، چنگ ہے، شہنائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی انہی کی پیدا کرتا ہے۔ ان کا بادشاہ جس کا میں نے ذکر کیا خسرو پرویز نے موسیقی کو فروغ دیا تھا، اور بہرام نے رقص کو فروغ دیا تھا، اور ہندوستان سے 12,000 اداکارائیں انہوں نے بلائی تھیں جنہوں نے موسیقی کو فروغ دیا، ایران میں رقص کو فروغ دیا۔ 24 گھنٹے کی رعایت سے انہوں نے 24 راگ بھی بنائے تھے۔ فن تعمیر میں بھی وہ لوگ بہت کمال اور ید طولہ رکھتے تھے۔ یونان نے جب ایران پر حملہ کیا تھا تو بہت سارے ایرانی جو ہیں وہ ہندوستان میں آ گئے تھے۔ ایلورا اور اجنٹا کے جتنے بھی غار ہیں وہ بالکل انہی کاریگروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ سٹوپا جو سانچی کا سٹوپا ہے، بھوپال جس کو آج کل کہتے ہیں، وہ بھی ایرانی طرز کا بنا ہوا ہے، اور اشوک کی جو لاٹ ہے جس میں 3 جو شیر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایرانی طرز کے ہیں۔ یہ ایرانی کاریگری تھے جنہوں نے ہندوستانیوں کو پتھروں کو تراش کر اس سے عمارت بنانا یا عمارت میں استعمال کرنا سکھایا تھا۔ اور ایران میں جو سب سے ایران نے دنیا کو تہذیب اور شائستگی اور تمیز سکھائی تھی، اور حد یہ تھی جب بادشاہ کسی مجرم کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا تو وہ بڑا شکریہ ادا کرتا تھا اور جھک کے کہتا تھا کہ آپ نے مجھے اتنی توجہ دی کہ آپ مجھے قتل کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا، میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا۔ ہمیشہ سے مراد جو چند لمحات اس کے ہوا کرتے تھے۔ میلے ٹھیلے اور تہوار کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ چمن بندی کہتے پوری دنیا نے چمن بنانا یا باغ بنانا